بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز سامعین کرام، آج کے دن کی مناسبت سے میں اپنی اور آپ کی جانب سے مبارکباد پیش کرتی ہوں 14 معصومین علیہم السلام کو، امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ کی ولادت باسعادت کے ضمن میں۔ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری یوم جمعہ بوقت طلوع فجر واقع ہوئی، اور اللہ نے نرجس خاتون کی آغوش میں وہ نور الہی دے دیا جس سے سارا عالم انسانیت منور ہونے والا تھا۔ قدرت نے اس آخری حجت کے سلسلے میں ہر بات انوکھی ہی رکھی۔ باپ کا عقد ہوا تو عالم بالا میں، ماں کی آمد ہوئی تو نئی شان سے، اور ولادت اس انداز سے ہو رہی ہے کہ شب ولادت آ گئی۔ اور جب جناب حکیمہ سے کہا جاتا ہے کہ پھوپھی جان آج کی شب آپ یہیں قیام فرمائیں، اللہ مجھے ایک حجت عطا کرنے والا ہے، تو فرماتی ہیں کہ بیٹا نرجس کے یہاں تو ایسے آثار نہیں ہیں۔ امام نے فرمایا کہ اے پھوپھی جان، نرجس کی مثال مادر موسیٰ جیسی ہے۔ جس طرح حضرت موسیٰ کا حمل ولادت کے وقت سے پہلے ظاہر نہیں ہوا، اسی طرح اس میرے فرزند کا حمل بھی بروقت ظاہر ہوگا۔ جناب حکیمہ خاتون ٹھہر گئیں۔ آپ اس شان سے تشریف لائے کہ آتے ہی سر سجدہ خالق میں رکھ دیا۔ جناب حکیمہ خاتون امام حسن عسکری کے پاس لے آئیں۔ آپ نے سینے سے لگایا، فرمایا فرزند کچھ پڑھو۔ فرزند نے کلمہ شہادتین زبان پر جاری کیا۔ آپ نے فرمایا اب انہیں لے جائیں اور ماں کو دے دیجیے۔ آپ کی پرورش کا کام جناب جبرائیل علیہ السلام کے سپرد کیا گیا تھا۔ آپ کی ولادت چھپائی گئی اور پوری صحیح کی گئی کہ آپ کی پیدائش کسی کو معلوم نہ ہو سکے، کیونکہ بادشاہ وقت پوری طاقت کے ساتھ آپ کی تلاش میں تھا۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو حضرت حجت کو قتل کر کے نسل رسالت کا خاتمہ کر دے، لیکن جسے خدا باقی رکھے اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا تھا۔ آپ فرزند رسول عربی، دلبند علی اور نور نظر بطول علیہ السلام ہیں۔ احمد بن حنبل کا کہنا ہے کہ اس سلسلہ نسب کے اسما کو اگر کسی مجنون پر دم کر دیا جائے تو اسے یقیناً شفا حاصل ہو جائے گی، اور آپ کی والدہ نرجس خاتون یشوع کی بیٹی تھیں، جو روم کے بادشاہ قیصر کے فرزند تھے، جن کا سلسلہ نسب وسیع حضرت عیسیٰ جناب شمون تک پہنچتا ہے، اور آپ کی کنیت ابوالقاسم ہے، جبکہ آپ کے مشہور القاب مہدی، حجت اللہ، صاحب العصر والزمان، الباقی، المنتظر، ابن الزہرا اجل اللہ تعالی فرجہ ہے۔ حدیث رسول عربی ہے کہ ہمارا آخری وارث صورت میں، سیرت میں، رفتار میں، گفتار میں میری شبیہ ہوگا، اس کی کنیت بھی میری کنیت ہوگی اور اس کا نام بھی میرا نام ہوگا، مجھ میں اور اس میں برائے نام بھی فرق نہ ہوگا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے حکومت سے چھپ کر اپنے خاص و خاص شیعوں کو امام کی ولادت سے باخبر کیا تھا، اور بعض موقعوں پر ان کی ملاقات بھی کرائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں امام کی غیبت کے لیے بھی تیار کیا۔ ایسے میں یہ بیان کرتی چلوں کہ علامہ تبریسی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام میں بہت سے انبیاء کے حالات و کیفیات نظر آتے ہیں، یا یوں کہا جائے کہ امام مہدی علیہ السلام جملہ انبیاء کے مظہر تھے تو غلط نہ ہوگا۔ مثال کے لیے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے لیجئے اور ان کے حالات پر غور کیجئے۔ آپ کو حضرت نوح علیہ السلام کی طرح طویل زندگی نصیب ہوئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح آپ کی ولادت چھپائی گئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح حجت زمین سے اٹھ جانے کا خوف لاحق ہوا، اور ان کی ولادت کی طرح آپ کی ولادت بھی پوشیدہ رکھی گئی، اور انہی کے ماننے والوں کی طرح آپ کے ماننے والوں کو آپ کی غیبت کے بعد ستایا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح آپ کے بارے میں لوگوں نے اختلاف کیا، اور حضرت ایوب علیہ السلام کی طرح تمام امتحانات کے بعد آپ کو فرج و کشائش نصیب ہوگی، اور حضرت یونس علیہ السلام کی طرح غیبت کے بعد آپ کا ظہور ہوگا، اور آن حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرح آپ صاحب سیف ہوں گے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کو جب زہر دیا گیا تو ان کی شہادت کے بعد سے آپ کی امامت کا آغاز ہوا۔ والد کی نماز جنازہ کے واقعے کے بعد آپ سرداب سرمن رائے میں غائب ہو گئے۔ یہاں یہ سوال قابل غور ہے کہ امام قائم کی غیبت کیوں واقع ہوئی، تو اس کے بے شمار وجوہات بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے ایک میں بیان کرتی چلوں۔ کالا امام جعفر صادق علیہ السلام ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کو اس لیے غائب کیا جائے گا تاکہ خداوند عالم اپنی ساری مخلوقات کا امتحان کر کے یہ جانچے کہ نیک بندے کون ہیں اور باطل پرست کون لوگ ہیں۔
آپ کی غیبت کی دو حیثیتیں تھیں، ایک غیبت صغریٰ اور دوسری غیبت کبریٰ۔ غیبت صغریٰ کی مدت 75 سال تھی اور غیبت صغریٰ میں آپ کا ایک نائب خاص ہوا کرتا تھا جس کے زیر اہتمام ہر قسم کا نظام چلتا تھا۔ اس کے بعد غیبت کبریٰ واقع ہو گئی جو اب تک جاری و ساری ہے۔ حدیث رسول عربی ہے کہ میرے بعد 12 خلیفہ قریش سے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ آخر زمانے میں جب دنیا ظلم و جور سے بھر جائے گی تو میری اولاد میں سے مہدی کا ظہور ہوگا جو ظلم و جور کو دور کر کے دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا۔ علماء کرام سے اکثر لوگ اس حدیث کے متعلق سوال کرتے ہیں کہ امام مہدی کے پاس ایسا کیا ہوگا جو باقی ائمہ علیہم السلام کے پاس نہیں تھا؟ تو علماء کرام جواباً ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے جو باقی ائمہ علیہم السلام کے پاس موجود نہ ہو۔ کمی 11 اماموں میں نہیں تھی بلکہ کمی معاشرے میں تھی، اور یہی کمی کو دور کرنا ہے اور معاشرے کو اس مقام پر لانا ہے کہ خداوند کریم کی جانب سے امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ کو اذن ظہور مل جائے۔ علماء کرام کی نظر میں مومنین پر غیبت امام قائم اجل اللہ تعالی فرجہ میں کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، جیسے اپنی تزکیہ نفس کیا جائے، زیادہ سے زیادہ ظہور امام کے لیے دعا کی جائے، حلال خدا پر عمل کرنا اور حرام خدا سے خود کو روکنا، سچ بولنا، حق کا ساتھ دینا، حجاب کی پابندی کرنا، شرعی علم حاصل کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا، معاشرے کی تربیت کا اہتمام کرنا، دوسروں کے حقوق کا احترام کرنا، تقوی اختیار کرنا۔ یہ تمام وہ خوبیاں ہیں کہ اگر یہ مومنین میں پیدا ہو جائے تو انشاءاللہ ظہور میں اللہ تعالیٰ جلد از جلد اذن ظہور عطا فرما دے گا۔ اس کے علاوہ ائمہ علیہم السلام کی روایات میں ملتا ہے کہ ظہور امام سے پہلے کچھ علامات ظاہر ہوں گی، پھر آخر میں آپ کا ظہور ہوگا، مغرب و مشرق پر آپ کی حکومت ہوگی، زمین خود بخود تمام تر دفائن اگل دے گا اور دنیا کی کوئی ایسی زمین نہ باقی رہے گی جس کو آپ آباد نہ کر دیں۔ ان نشانیوں میں سے کچھ بیان کرتی چلوں جن میں عورتیں مردوں کی مشابہ ہوں گی، مرد عورتوں جیسے ہوں گے، نماز جان بوجھ کر قضا کی جانے لگیں گی، رشوت عام ہو جائے گی، جھوٹ بولنا حلال سمجھا جائے گا، ظلم فخر کے طور پر کیا جائے گا، قاریان قرآن فاسق ہوں گے، طلاق بہت زیادہ ہو جائے گی، مغرب سے آفتاب نکلے گا، خراسان کی جانب سے سیاہ پرچم برآمد ہوں گے، شام تباہ و برباد ہو جائے گا، مومن غمگین اور ذلیل ہوگا، حرام کو حلال کیا جائے گا۔ ان علامات کے ظاہر ہونے کے بعد وہ وقت بھی آئے گا جب اذن ظہور مل جائے گا تو کیا ہی خوب منظر ہوگا، ہر مومن کی آنکھ خوشی سے خیرہ ہو جائے گی اور دل منور ہو جائیں گے۔ حدیث نبوی میں ارشاد ہے کہ امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ مکہ معظمہ سے ظہور کریں گے، وہ میری زرہ پہنے ہوں گے، میری تلوار لگائے ہوں گے اور میرا عمامہ باندھے ہوں گے، ان کے سر پر ابر کا سایہ ہوگا اور ملک آواز دیتا ہوگا کہ یہی امام مہدی ہیں، ان کی اتباع کرو۔ ایک روایت میں ہے کہ جبرائیل امین آواز دیں گے اور ہوا اس کو ساری کائنات میں پہنچا دے گی اور لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے۔ یہ لوگ 313 ہوں گے اور نقیب امام کہلائیں گے۔ اس وقت آپ کی عمر کیا ہوگی اسے خدا ہی جانتا ہے، مگر ظہور کے وقت آپ سن و سال میں جوانوں کی حیثیت میں 40 برس کے نظر آئیں گے۔ حضرت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کے پرچم پر البیعۃ اللہ لکھا ہوگا اور آپ اپنے ہاتھوں پر خدا کے لیے بیعت لیں گے اور کائنات میں صرف دین اسلام کا پرچم لہرائے گا اور ہر طرف امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ۔ اور آپ کے انتظار کے متعلق کیا ہی خوب بیان ہے رہبر معظم کا کہ یہ وہ امید ہے جس کا ہمیں یقین ہے۔ 15 شعبان مستقبل کی امید کا مظہر ہے، یعنی تمام امیدیں جو ہم کسی چیز سے لگاتے ہیں تو ممکن ہے وہ پوری ہو اور ممکن ہے وہ پوری نہ ہو، لیکن حتمی اصلاح کی امید ولی مطلق حضرت صاحب الزمان اجل اللہ تعالی فرجہ کے وسیلے سے ہے۔ ایک ایسی امید ہے جو ناقابل شکست ہے۔ سلام ہو آپ پر اے وعدہ خدا کہ جس کا ضامن خود خدا ہے۔ دنیا کے تمام مذاہب اس روز کے منتظر ہیں، مگر ہمارا امتیاز یہ ہے کہ ہم انہیں جانتے ہیں، انہیں پہچانتے ہیں، ان کے وجود کو محسوس کرتے ہیں، ان کی موجودگی کو قبول کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، ان کو مخاطب کرتے ہیں، ان سے مطالبات کرتے ہیں اور وہ ہمیں جواب دیتے ہیں۔ سلام ہو آپ پر اے نصب شدہ پرچم اور ذخیرہ علم اور فریاد رس وعدہ حق۔ ہمیں چاہیے کہ اس امید کی قدر کریں،
امید کو دل میں مضبوط کریں۔ ظالموں کے زیر اقتدار آج کی دنیا کا مظلوم اور تاریک چہرہ بدلنے کی امید۔ ہم مدد کریں، خدا سے دعا کریں اور اس دن کو قریب اور قریب تر کرنے کی کوشش کریں۔ اور اس دعا کے ساتھ اختتام کروں گی کہ پروردگار عالم جلد از جلد ظہور امام قائم آل محمد عجل اللہ تعالی فرجہ میں تعجیل فرمائے، آمین۔